علیکم۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان دوستی پہ جو ہم نے حدیثیں پڑھ رہے ہیں، اور ایک نیا ہمارا ٹاپک ہے فیاضی اور ثقافت۔ فیاضی اور ثقافت سے ظاہر ہے کہ انسان کو کھلے دل کا ہونا چاہیے نا اس کے اندر۔ تو جو ہم اپنے دلوں کو آج کل بند کر کے اور اپنے آپ کو بالکل ایک ڈبے کی طرح، تو وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تو اس کا مطلب سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کوئی شخص کتنا ہی آبی تو زاہد کیوں نہ ہو جائے اور دنیا سے کتنا ہی بے رغبت کیوں نہ ہو جائے، تاہم جب تک وہ سانس لے رہا ہے اس کی دینوی زندگی قائم ہے اور اپنی مادی ضروریات سے بالکل بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ زندگی کو قائم رکھنے کے لیے اسے کھانا بھی پڑتا ہے، حیا کو قائم رکھنے کے لیے موسم کی سختی کا مقابلہ کرنے کے لیے اسے لباس بھی پہننا پڑتا ہے، انسانوں جیسی زندگی گزارنے کے لیے اسے کسی ٹھکانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر انسان کو دکھ بیماری میں دوا کے لیے، علاج کے لیے ایک ناگزیر ضرورت بن جاتا ہے، اور اگر وہ خدا کی طرف سے کسی کی کفالت کا ذمہ دار ہے تو اس ذمہ داری کو پورا کرنا بھی اس کے فرائض میں داخل ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برتر مصلحتوں کی بنا پر انسان کو مالی لحاظ سے ایک سطح پر نہیں رکھا۔ انسانوں میں بعض ایسے ہیں جو اپنی ضروریات تو پوری کر لیتے ہیں مگر اس سے زیادہ انسان کے پاس نہیں ہوتا، اور بعض ایسے ہیں جن کے پاس ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جو ضروریات کو بھی پورا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا انسان معاشرے کی ایک ناگزیر ضرورت ہے اس کے افراد ایک دوسرے کی مالی امداد کرتے رہیں۔ پھر بھی یہ ہے کہ ضرورت مندوں کی ضروریات پر مال خرچ کرتے رہنے سے انسان کے دل سے مال کی حرص کم ہوتی ہے، اور دلوں میں مال کی حرص کا کم ہونا انسانی معاشرے کے لیے بے پناہ خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے بہت سے دکھ و اذیتوں کا منبع یہی مال و دولت کی حرص ہے۔ غرض ایسے ہی مسالے کے باعث اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بہت زیادہ پسندیدہ فرمایا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے لیے سخی اور فیاض و سخی، اور فیاضی کا وصف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نمایاں اور صاف میں سے تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں نہ فرمایا ہو۔ جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیتے۔ کتنی ماشاءاللہ زبردست عزیز ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ والی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مال عطا کرنے میں سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تمام اوقات سے زیادہ ہوتی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان کے مہینے میں اس کے گزر جانے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے رہتے تھے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سناتے تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام رسول خدا سے ملاقات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے، اور جو اللہ کی رحمت یعنی بارش کی خوشخبری کے لیے بھی بھیجی جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعنی جس طرح وہ ہوا ہر خاص و عام کو فائدہ دیتی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر خاص و عام کو فائدہ دیتے، اس ہوا سے بھی زیادہ دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے جو ہمارا ایمان ہے مرتے دم قائم و دائم رہے، خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔